السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی جز نمبر 10 جو ہے اس کو کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ تو ایک بار پھر جو ہے وہ اپنے دلوں کا، اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کی جو ہے وہ تلاش ہے ہمیں، اور اسی کی رضا کے لیے جو ہے ہم اس کے کلام کو جو ہے وہ اس میں سے چند جو ہے وہ نفع بخش باتیں جو ہے وہ سمجھنے اور لینے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو جو ہے وہ اپنے ہاں جو ہے وہ قبولیت عطا فرمائے۔ جز 10 میں بھی جو ہے سورۃ انفال ہی جو ہے وہ ابھی جاری ہے، اور اس میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بدر کے بعد کے جو ہے وہ واقعات ہیں، اور جو ہے یہ یاد دہانی جو ہے کروائی جا رہی ہے کہ کس طرح، یعنی یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی مغلوب نہیں کر سکتا، خواہ ایمان والے تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو، خواہ سامنے دشمن جو ہے وہ بھاری تعداد میں بھی جو ہے وہ کیوں نہ ہو، مگر جب اللہ کی مدد ساتھ ہو تو جو ہے پھر کوئی بھی جو ہے وہ غالب نہیں آ سکتا۔ اور آیت نمبر 46 میں جو ہے پھر جو ہے وہ کامیابی کے لیے جو ہے کچھ کوالٹیز کا ذکر کیا کہ کس طرح ایمان والے کے اندر جو ہے یہ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں تنازع نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، اختلاف نہ ہو، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ورنہ پھر کیا ہے کہ جو ہے وہ اندر تمہارے اپنے جو ہے وہ اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، اور جو ہے وہ ایک روب جو ہے اس کی کیفیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جہاں جو ہے وہ حق اور جو ہے باطل کا جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ مد مقابل آتے ہیں، تو شیطان جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ پیش ہوتا ہے اس کام میں۔ بدر کے موقع پر بھی جو ہے وہ شیطان آیا، آیت نمبر 48 میں جو ہے اس کا ذکر آتا ہے، مگر جب اس نے جبریل علیہ السلام کو جو ہے وہ دیکھا تو جو ہے وہ جان گیا کہ آج جو ہے وہ دن جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دیے، تو یہ نظر کا دھوکہ جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ ڈالتا ہے کہ غلط چیز کو بیوٹیفائی کر کے جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور انہیں کہا کہ آج تمہارے اوپر جو ہے کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا لوگوں میں سے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارے ہی ساتھ ہوں۔ مگر پھر کیا ہے فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، کہہ دیا میں تو تم سے بری ہوں۔ جیسا کہ جو ہے وہ ہر موقع پر جو ہے گمراہ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہر شخص کو یہی کہتا ہے، اور جیسا کہ قیامت والے دن بھی وہ یہی کہے گا کہ میں بری ذمہ ہوں، تو جو ہے وہ یہ کہہ کر جو ہے وہ بھاگ نکلا کہ انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، کہ جو ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ جو ہے وہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو جو ہے وہ جھوٹی باتیں جو ہے کر کے جو ہے وہ وہاں سے نکل گیا۔ شیطان اور پھر شیطانی دوستوں کا جو ہے وہ بھی ایک جو ہے چہرہ دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح شیطانی دوست بھی جو ہے وہ ضرورت میں اور جو ہے وہ مدد کے وقت میں جو ہے وہ اسی طرح ایبسنٹ ہوتے ہیں اور اسی طرح بھاگ جاتے ہیں اور مطلب پرست ہوتے ہیں وہ۔ اور اسی طرح آیت نمبر 53 میں پھر جو ہے کیا یاد دلایا گیا کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، کہ کس طرح اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ کسی نعمت کو بھی جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو وہ اس وقت تک نہیں بدلتا، یعنی نعمت بدلی نہیں جاتی، نعمت جو ہے لی نہیں جاتی، چھینی نہیں جاتی، جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ یا پھر یہ کیا ہے کہ جب انسان اگر کسی چیز کو ایکسپیکٹ کرتا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کو چاہتا ہے تو پھر اس کے مطابق، اس کے موافق اسے وہ اخلاق، وہ کردار، وہ قربانی، وہ صبر، وہ ایمان اور وہ ایکشن جو ہے وہ لینے پڑیں گے جو ریکوائرڈ ہیں اس بلیسنگ کے پانے میں۔ اور یہی کہا جا رہا ہے کہ تم کچھ کرو گے تو ہی جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نتیجہ جو ہے وہ دکھائے گا۔ تو کیا ہے کہ جب جو ہے
رویہ بدلا تو نعمت بھی جو ہے وہ بدل جائے گی۔ اور اس میں جو ہے وہ شیطان ہی کی مثال جو ہے سامنے کہ کس طرح جو ہے اس کا جو ہے اللہ کے ہاں کیا مقام تھا، اور اس کے اپنے رویے کے بدلنے کی وجہ سے جو ہے وہ پھر جو ہے مقام میں بھی جو ہے وہ کتنی بڑی جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ آ گئی۔ پھر آیت نمبر 61 میں جو ہے یہ مضمون جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان جنحوا للسلم کہ جو ہے اگر جو ہے فریق جو ہے مخالف جو ہے وہ صلح ڈالے فجنح لها تو پھر جو ہے وہ صلح کر لی جائے، وتوکل علی اللہ اور اللہ پہ بھروسہ کیا جائے۔ یعنی ایک ایمان والوں کا مزاج بتایا جا رہا ہے کہ وہ جھگڑالو یا جو ہے وہ لڑنے کے لیے جو ہر دم تیار نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہے کہ وہ جیسا معاملہ جیسی ضرورت پیش آتی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ایکشن لیتے ہیں۔ تو اگر سامنے والا فریق جو ہے وہ صلح صفائی کی طرف مائل ہے تو پھر ایمان والے بھی جو ہے اس کے لیے تیار ہیں، وہ بھی جو ہے اس سے جو ہے مختلف کچھ بھی نہیں جو ہے وہ چاہتے۔ پھر آیت نمبر 65 میں بتایا گیا کہ کس طرح ایمان کے ساتھ جو ہے اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غلبہ عطا کرتے ہیں کہ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 کہ جو ہے یعنی ایسا روب ہوتا ہے جو ہے وہ صبر اور ایمان کے ساتھ کہ جو ہے وہ 20 بھی ہوں تو 200 پر غالب، اور اگر 100 ہوں تو جو ہے وہ 1000 آدمیوں پر جو ہے وہ غلبہ جو ہے وہ پا جائیں گے۔ کہ اگین جو ہے کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ تعداد میٹر نہیں کرتی، صبر اور استقامت اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو جیسا ہمارا صبر اور کوشش ہوئی ویسی ہی پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ پھر آیت نمبر جو ہے وہ 70 میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے وہ جنگ بدر میں پکڑے ہوئے جو قیدیوں کو جو ہے وہ جو ہے یہ سنوایا گیا کہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم کہ اگر اللہ نے تمہارے اندر خیر دیکھی، بھلائی دیکھی، تو جو کچھ ابھی تمہاری طرف سے یعنی فدیے کے طور پر جو تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں عطا کریں گے، اور پھر کیا ہے تمہارے لیے بخشش بھی ہوگی کہ واللہ غفور الرحیم کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں جو ہے یہ آیت ہے، اور اسی طرح ان جیسوں کے بارے میں ہے کہ جو لوگ بھی جو ہے جن کو جو ہے لڑنے میں دلچسپی نہیں تھی، وہ قبائلی حمیت جو ہے اس کی بنا پر جو ہے وہ نکل کھڑے ہوئے تھے لڑنے کے لیے، یا جیسے انہیں ایک طرح سے فورس کیا گیا تھا اس چیز کے لیے، تو اگر ان کے اندر خیر و بھلائی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان سے اس وقت لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوٹائیں گے۔ اور جو ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بعد میں بہت مال جو ہے وہ عطا کیا، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ واقعی جو ہے کہ وہ جو ہے وہ اچھی نیت رکھتے تھے اور ان کے دل میں واقعی خیر تھی، اور وہ جو ہے لڑائی کے ارادے سے آئے نہیں تھے، بلکہ جو ہے انہیں جو ہے وہ جبراً یہ کام جو ہے کروایا گیا تھا۔ اور یہاں پھر سبحان اللہ یہ کتنا جو ہے چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کے حال سے بھی کتنا پوری طرح واقف ہوتا ہے کہ جو ہے بعض دفعہ جو ہے فورسفلی جو ہے اگر یعنی کسی سے کچھ بھی کروایا جائے یا اس کی نیت نہیں تھی اور اس کو کسی مجبوری کی حالت میں کوئی چیز کرنی بھی پڑی، تو ایسے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے پھر اس شخص کو جو ہے اس چیز سے نکلنے کا بھی موقع دیتے ہیں، اور اس چیز کی جو ہے وہ اصلاح کا بھی جو ہے موقع اور توفیق جو ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو باقی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ صرف زبانی نہیں بلکہ دل سے جو ہے وہ سچے ہونا جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ ضروری امر ہے۔ اور پھر جو ہے وہ سورت کا اختتام جو ہے تقریباً جو ہے آیت نمبر 74 میں جو ہے پھر ایک یاد دہانی کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان والے سچے ایمان والے کون ہیں کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہاں ایک جیسے مکمل طور پر جو ہے دو گروہ جو ہے ایمان والوں کے بتا دیے گئے کہ ایک وہ جو اللہ کی راہ میں قربانیاں کرتا ہے، گھر بار چھوڑتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو اس قربانی پر ان کو جو ہے ان کی مدد کرتا ہے اور ان کو پناہ دیتا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ تو یہی لوگ جو ہے وہ سچے ایمان والے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے کوئی بخشش بھی ہے اور عزت والا جو ہے رزق بھی ہے۔ اور اسی میں بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اس کی خاطر بغض رکھا، اسی کے لیے دیا اور اسی کے لیے جو ہے وہ روکا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو جو ہے یہ جو ہے حقیقی ایمان ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے وہ انسان جو ہے یا تو جد و جہد کرنے والا ہو یا جد و جہد کرنے والوں کی مدد کرنے والا ہو۔ تو یہ دونوں ہی جو ہے وہ رویے ایسے ہیں
جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کے ہاں عزت والا مقام جو ہے وہ عطا کرنے کا باعث جو ہے وہ بنیں گے۔ اس کے تحت سورۃ توبہ جو ہے وہ فتح کے بعد کی صورت ہے، تو فتح اور کامیابی کا اس میں تذکرہ ہے، امید دلانے والی ہے، استقامت اور ایمان کو مضبوط کرنے کی تاکید کرنے والی ہے۔ پھر معاہدے اور امن جو ہے اس کا تذکرہ جو ہے صورت میں ہے۔ آگے جو ہے سورۃ توبہ آ رہی ہے، اور اس کے جو ہے مرکزی مضمون کے اندر پھر کیا ہے کہ اندرونی اور بیرونی جو دشمن ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کی بات ہے۔ ایک طرف مشرکین اور دوسری طرف منافقین، اور لوگ یعنی جو امن کی طرف نہیں آتے، معاہدے کی پابندی نہیں کرتے، تو پھر ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے گا۔ جو ہے 9 ہجری میں جو ہے تبوک کے بعد جو ہے یہ نازل ہوئی، اور اس کو تقریباً جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ صورت جو ہے سمجھا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو جو ہے تبوک کے وقت کا جیسے کہ ہمیں اس کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ معلوم ہی ہے کہ جو ہے کس قدر جو ہے مشکل کا وقت تھا، کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکار جو ہے فتح مکہ جو ہے انہوں نے کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ حج کے بعد کے جو ہے حالات، یعنی حج کیا، اور اس کے بعد جو ہے شدید گرمی کا موسم، یعنی ٹف حالات تھے کہ جس میں جو ہے وہ نکلنے کا ارادہ جو ہے کیا، اور اس بنا پر کیا کیونکہ دوسری طرف دوسری پارٹی کے آنے کی جو ہے یا ان کی تیاریوں کی خبر جو ہے ملی تھی۔ تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکار ایسی پوزیشن میں نہیں تھے کہ پھر ایک بڑے گروہ سے جو ہے وہ جنگ کی جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ پیش قدمی کرنے کا ارادہ کیا اور نکلنے کا ارادہ کیا۔ 30,000 کے قریب لوگ آپ کے ساتھ تھے، اس میں کئی ایک منافق تو ایسے تھے جو ایکسکیوزز پیش کر کے پہلے ہی ساتھ نہیں نکلے تھے۔ تو اس صورت میں جو ہے معاہدے توڑنے والوں سے بھی نپٹنے کی جو ہے وہ بات آتی ہے کہ جو ہے جو عہد تو کر لیتے ہیں مگر پھر اس عہد کو جو ہے نبھاتے نہیں، تو ایسے کافر اور ایسے منافق جو ہے ان سے جو ہے وہ کس قسم کا جو ہے وہ معاملہ کیا جائے۔ پھر آیت نمبر جو ہے 6 جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے ایک میسیج ہے اس کے اندر کہ کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگ جو ہے جن کو جو جاہل ہیں، جن کا اویئرنیس نہیں ہے، انہیں بھی جو ہے موقع دیا جائے کہ اگر جو ہے وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ سننا چاہتے ہیں، تو انہیں سنایا جائے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جو ہے اگر کوئی مشرکین میں سے جو ہے پناہ مانگے اور جو ہے کلام اللہ کا جو ہے سننے کے لیے، تو اسے پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے ٹھکانے تک چھوڑ آؤ، یعنی کہ تاکہ وہ کچھ غور و فکر کر سکے، کچھ تدبر کر سکے، کوئی رائے جو ہے بنا سکے کہ اسے قبول کرنا ہے یا نہیں قبول کرنا۔ یعنی گویا اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم جو ہے وہ امان کا ذریعہ بھی ہے، کہ جو ہے اس سے جو ہے وہ امن بھی ملتا ہے، اور واقعی سبحان اللہ علم ہر لحاظ سے جو ہے وہ نفع دینے والی چیز ہے، کہ کس طرح جو ہے وہ صرف جو ہے وہ آخرت کے امور یا روحانی طور پہ جو ہے آپ کو جو ہے وہ اپلفٹنگ کا جو ہے ذریعہ نہیں بنتا، بلکہ کس طرح جو ہے ایون دنیاوی معاملات میں بھی جو ہے وہ انسان کے لیے جو ہے امن اور جو ہے وہ امن امان کے جو ہے وہ راستے جو ہے وہ کھولتا ہے۔ اور سبحان اللہ واقعی جو ہے اویئرنیس جو ہے اور کس چیزوں کو جاننا جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ہر موقع پر انسان کو جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے، اور اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی نہ جاننے اور جاننے میں جو ہے زمین آسمان کا فرق ہے، ایسے لوگوں کے جو ہے رویے میں بھی اور ایسے لوگوں کے جو ہے معاملات میں بھی اور کام میں نتیجے کے لحاظ سے بھی۔ جو چیز جان کر جو ہے وہ انسان کرتا ہے اور جس چیز کے بارے میں وہ غافل ہوتا ہے اس کے بارے میں پھر اس کی تیاری اور اس کو جو ہے وہ کچھ کرنا جو ہے اس کا کیا لیول ہو سکتا ہے۔ پھر آیت نمبر جو ہے وہ 19 سے جو ہے معلوم پڑتا ہے کہ جو ہے نیک اعمال میں بھی درجات ہوتے ہیں۔ فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ تم جو ہے وہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی جو ہے وہ دیکھ بھال مجاوری کرنا اس شخص سے کام کے برابر ٹھہراتے ہو کہ جو ایمان لائے اللہ اور آخرت پر، اور جس نے اللہ کی راہ میں جو ہے جد و جہد کی ہو، یعنی اللہ کے ہاں تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، کہ بھلے وہ پہلے کام بھی جو ہے نیکی کے ہیں مگر جو ثانوی کام ہے دوسرے درجے پر جو بعد میں جن کا تذکرہ آ رہا ہے، دوسرے درجے پر جن کا ذکر ہے کہ جو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان رکھ کر جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دین کے لیے قربانیاں کرتا ہے، امت وسط اور خیر امہ کے افراد کی حیثیت سے جو ہے وہ لوگ جو ہے قربانیاں دیتے ہیں اور اس کے دین کو پھیلانے کے لیے جو کام کرتے ہیں، اپنا آرام اور خواہشات جو ہے چھوڑتے ہیں، لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں، کئی طرح کے جو ہے تانے بھی سنتے ہیں، کئی طرح کے تبصرے جو ہیں ان پر بھی جو ہے وہ صبر کے گھونٹ جو ہے پیتے ہیں،
اور پھر بھی اپنے کام کو جاری و ساری رکھتے ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات سب سے بڑھ کر، اور پھر آپ کے اصحاب تھے، اور پھر جس نے بھی اللہ کی راہ میں خود کو وقف کر رکھا ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ جانتا ہے، اسے معلوم ہے۔ تو ایسے سب جو ہے درجے میں جو ہے وہ بڑے ہیں۔ تو یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ نیک اعمال میں بھی درجے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جو ہے دین کی خدمت جو ہے وہ زیادہ بڑے جو ہے لیول کی جو ہے نیکی ہے، اور پھر اس کے مطابق ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ درجات بھی ہوں گے کہ جیسا انسان نے عمل کیا ہے اسی کے مطابق بھی جو ہے اس کا درجہ جو ہے وہ ہوگا۔ اسی میں پھر آیت نمبر 23 جو ہے وہ بھی بہت 34 جو ہے وہ بھی بہت بڑا جو ہے وہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ جس میں انسان جو ہے اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ وہ ایمان کے جو ہے کس لیول پر ہے، کہ اللہ اور اس کی جو ہے رسول اور اس کی راہ میں جد و جہد کی محبت اس پر غالب ہے، یا پھر جو ہے وہ دنیاوی جو ہے وہ چیزیں اور جو ہے وہ رشتے، اور ایسے میں پھر جو ہے اس کو یہ چیز طے کرنے میں جو ہے مدد ملے گی کہ وہ کس جگہ پر سٹینڈ کرتا ہے، اس کا جو ہے وہ پھر کیا لیول ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے آیت نمبر 38 جو ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کہ جو ہے اے ایمان والو، یعنی تمہارے تو ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ تم وہ کرو جو تم کرنے سے جو ہے وہ گھبرا رہے ہو، تو کیا تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے جو ہے چمٹ گئے؟ کیا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے تم نے؟ اگر ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیا کی زندگی کا یہ سر و سامان آخرت میں جو ہے وہ بہت تھوڑا نکلے گا۔ یعنی کیا بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ جو ہے تم صرف دنیا ہی کے بن کر جو ہے جینا چاہتے ہو، دین کے لیے نہیں اٹھو گے، تو دنیا کی راحت کو آخرت کی راحت پر مقدم رکھنے پر یہ ناراضگی ہے کہ آخرت کی راحت دنیا میں کسی مشقت یا قربانی کے بغیر نہیں مل سکتی۔ اس لیے جو ہے یہ دیکھو کہ کیا دے کر جو ہے وہ کیا لے رہے ہو، اپنے آپ کو جو ہے وہ اس بات کا جو ہوش دلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کلمے کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ اس انگلی کو کوئی سمندر میں ڈبو کر نکالے اور اس پر جتنا پانی سمندر کے مقابلے میں ہے اتنا ہی مقابلہ دنیا کا آخرت سے ہے۔ یعنی دراصل کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے دنیا جو ہے وہ عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی، تو پھر ایسی جو ہے دو چیزوں کے درمیان جو ہے وہ کمپیریزن بھی جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے کیا جائے، تو جو ہے عقل مند جو ہے وہ ان باتوں سے جو ہے وہ سبق لیتا ہے۔ پھر آیت نمبر 40 میں جو ہے کس طرح سے جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا ذکر آتا ہے کہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ میت میں تھے، ان کے ساتھ تھے، اور جو ہے یعنی ان کے مشکل ترین وقت میں جو ہے ان کے ساتھ تھے، اور انہیں اس بات کی جو ہے وہ فکر بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خیر و عافیت سے جو ہے وہ رہیں اور جو ہے وہ ہجرت کر جائیں۔ اور جو ہے اس کے مقابلے میں اگر 42 آیت کو دیکھا جائے تو وہاں منافقین کی ایکسکیوزز کا ذکر آ رہا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلص ایمان والے تھے، تو مشکل وقت میں بھی جو ہے وہ ساتھ تھے، کہ جو ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور پھر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینت نازل کی کہ جو ہے وہ مشکل وقت میں بھی جو ہے وہ گھبرائے نہیں اور چھوڑ کر جو ہے وہ چلے نہیں گئے۔ اور جو ہے منافق جو ہے اس کا رویہ کیا ہے، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مِنْكُمْ، کہ وہ یہ جھوٹے ایکسکیوز کرتے رہے کہ اگر ان میں استطاعت ہوتی تو وہ ضرور کہ وہ تمہارے ہم جو ہے تمہارے ساتھ جو ہے ضرور نکلتے۔ اللہ کی قسمیں جھوٹی کھا کھا کر جو ہے وہ عذر جو ہے وہ دیں گے۔ پھر یہاں جو ہے وہ ایمان اور منافقت دونوں جو ہے وہ چیزیں جو ہے دونوں کے چہرے جو ہے صاف کھل کر جو ہے سامنے آ جاتے ہیں کہ وقت پر جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کے اندر جو ہے وہ کیا چیز جو ہے چھپی ہوئی ہے۔ امتحان کے وقت میں جو ہے یہ چیزیں جو ہے کھل کر جو ہے سامنے آتی ہیں۔ پھر آیت نمبر 51 میں جو ہے دوبارہ جو ہے ایمان والوں کو یاد دہانی کروائی گئی کہ اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ کامل بھروسہ رکھیں، کہ لوگ جب انہیں باتیں بنائیں بھی ڈرائیں بھی جو ہے اور جو ہے وہ کسی قسم کی گھبراہٹ میں ڈالنے والی باتیں جو ہے آ کر سنائیں بھی، خبریں بھی ایسی سنائیں، تو کیا کہو قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ کہہ دیجئے کہ ہمیں تو ہرگز کوئی جو ہے وہ چیز نہیں پہنچتی مگر وہی، چاہے وہ برائی ہے یا اچھائی، اچھا ہے یا برا، وہی پہنچتا ہے ہمیں جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے، اب وہ تو ہمارا مولا ہے، اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ ہے، اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ تو جو ہے
ایسے میں پھر وہ جو ہے خبریں اور وہ باتیں جو ہیں وہ پروپاگینڈاز جو ہے وہ تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، جب یہ جو ہے یقین کامل ہوگا کہ اللہ ساتھ ہے تو پھر ہر چیز میں خیر ہی خیر ہے۔ پھر آیت نمبر 55 میں کیا یاد دہانی کرائی جا رہی ہے ایمان والوں کو کہ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، کہ ان کے مال اور دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور یہ جان بھی اس حالت میں دے کہ کافر ہوں۔ تو یہاں ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ جب ایسے لوگوں کو ہم زندگی میں ملیں یا دیکھیں کہ جن کی زندگی پرستائش ہے، آسان ہے، کمفرٹیبل ہے، مال اور خاندان اولاد کی کثرت ہے، مگر ان کے پاس کوئی پرپس نہیں، کوئی ہدایت نہیں، تو پھر ان سے امپریس نہ ہوں، یہ ان کے لیے عذاب ہے۔ مرغوبیت کی کوئی بات نہیں ہے، ان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو۔ تو ایمان والے کے لیے اس کا پرپس سب سے عزیز اور عظیم جو ہے اس کے لیے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے یہ خیر کثیر عطا کر رکھی ہے۔ تو جو ہے یہاں ان لوگوں سے جو ہے مرغوب ہونے سے جو ہے وہ ایمان والوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ ایمان والا جو ہے وہ صرف سرفس نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے پاس بصیرت ہوتی ہے، اس کے پاس گہری سمجھ ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے، لہٰذا وہ چیزوں کی گہرائی میں جا کر جو ہے ان سے عبرت جو ہے لینا جانتا ہے۔ پھر آیت نمبر 67 میں اور 71 میں دو مختلف کرداروں کا ذکر آ رہا ہے۔ ایک طرف منافقین کا ذکر آ رہا ہے اور اس میں المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں دونوں کا ذکر آ رہا ہے کہ کس طرح وہ خیر و بھلائی کے کاموں سے روکتے ہیں، یعنی بالکل ایمان والوں سے اپوزٹ کام کرتے ہیں۔ اور یہاں جو ہے منافق عورتوں کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے جو ہے ساتھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں غلط کاموں میں، غلط چیزیں جو ہے کرنے میں۔ اور اس کے برعکس جو ہے وہ 71 میں کیا آتا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات، کہ ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں بعضهم اولیاء بعض، کہ اب یہ جو ہے آپس میں ساتھی ہیں۔ یہاں پھر عورتوں کا جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے کہ یہ ان کا بھی کردار ہے، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس محنت اور جد و جہد میں جو ہے وہ برابر کی شریک ہے، اور ان کی بھی ویسی ہی قدردانی ہوگی کہ وہ دین کی بھلائی کی باتوں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اچھے کار خیر جو ہیں اس میں جو ہے وہ حصہ لیتے بھی ہیں، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ مدد بھی جو ہے وہ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ مومن مومن کے لیے بھائی ہوتا ہے، اور اس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے، تو ایک دیوار کی مانند ہے کہ جو ایک جو ہے سپورٹ کرتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی ہے۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دونوں طرف کا تعاون ہوگا تو ہی ایک سوسائٹی جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے وہ خیر و بھلائی جو ہے اس کے کاموں میں جو ہے وہ لگے گی۔ یہ عورت بھی جو ہے سوسائٹی کا حصہ ہے، تو ایمان والی عورتیں بھی جو ہے اس کام میں برابر جو ہے وہ شریک ہوں گی۔ یہاں جو ہے 6 چیزوں کا جو ہے ذکر آیا ہے اطاعت کے کاموں کا، کہ سب کام کریں تو پھر انجام میں جو ہے 3 بڑی بشارتوں کا جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ملیں گی۔ پھر اس کے بعد ایک اور سبق جو ہے آیت نمبر 75 اور 76 میں مل رہا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا تو پھر وہ کیا ہے صدقہ بھی کریں گے، نیک بھی بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت دے دی، باقی ان کو جو ہے مالدار کر دیا، تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہ رہی۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ مشکل وقت میں یا ضرورت کے وقت میں بڑے بڑے عہد اور دعوے کر لینا، مگر جب وہ وقت ٹل جائے اور وہ مل جائے جو چاہا تھا تو پھر سارے عہد و پیمان جو ہے وہ ہوا ہو جائیں، یہ ایک ایمان والے کا تو کردار نہیں ہو سکتا۔ تو کسی منافق کا جو ہے ذکر ہو سکتا ہے، کسی کافر کا ایسا رویہ ہو سکتا ہے کہ جو اندر سے سچا نہ ہو، جو اپنے عہد و ایمان جو ہے اس کا پاس نہ رکھے۔ سچے ایمان والوں کی مثال جو ہے اس کا ذکر تو جو ہے وہ آگے آتا ہے کہ اس کے برعکس آیت نمبر 91 میں جو ہے ان کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ کتنے جو ہے وہ سچے اور اچھے ہوتے ہیں، اور جو ہے کتنے کھرے ہوتے ہیں اپنی نیتوں میں کہ لیس علی الضعفاء ولا علی المریض ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ، کے کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے، وہ چاہت رکھتے ہیں، وہ شوق اور جذبہ رکھتے ہیں، مگر ان کے پاس ہے نہیں ہے وہ چیز کرنے کو، تو اللہ تعالیٰ ان کی نیت کی سچائی کو ہی قبول کر لیتے ہیں۔
اب یہاں نیت کے کھوٹ اور نیت کی سچائی دونوں کا ذکر آ رہا ہے کہ بعض دفعہ جو ہے نیت میں انسان کی سچائی ہو تو وہ کام نہ بھی کر سکے تب بھی اس کے لیے برابر کا جو ہے وہ اجر لکھا جا رہا ہوتا ہے، اور حقیقی عذر رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ بخشش اور اپنی رحمت سے جو ہے وہ نوازتے ہیں۔ تو اس جز میں جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ سیکھنے کی کیا بات ہے کہ اللہ کی مدد ساتھ ہو تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، اس بات کا جو ہے ایمان والے کو یقین ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ کامیابی کے لیے تعداد نہیں، صبر و استقامت اور اللہ پر توکل جو ہے اس سے فرق پڑتا ہے۔ اور پھر یہ کہ علم دنیا اور آخرت میں امان کا ذریعہ ہے۔ پھر یہ کہ نیک اعمال میں بھی درجات کا فرق ہے، علم اس کا شعور دیتا ہے کہ افضل نیکی کون سی ہے، اور تبھی انسان جو ہے اس نیکی کو کرنے پر جو ہے وہ قادر ہو سکتا ہے جب اس کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نفع بخش اس کو جو ہے وہ علم عطا فرماتے ہیں۔ پھر ایمان والا مقصد اور ہدایت کے بغیر دنیا کی آسائشوں میں جینے والوں سے ہرگز دھوکہ نہیں کھاتا، نہ ہی ان سے مرغوب ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ نیت کی سچائی بھی باعث اجر ہے، خواہ بندہ مومن جو ہے اسے پورا نہ بھی کر سکے، اسے اس کی نیت کی سچائی کی بنا پر ہی جو ہے وہ پورا جو ہے وہ اجر مل جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری نصرت اور مدد فرمائے، جہاں جہاں مسلمان جو ہیں اللہ کے بندے جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں، اللہ وہ ایمانی قوت اور وہ جذبہ اور یقین کامل عطا فرمائے کہ جس کے بعد واقعی اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور جو ہے وہ غلبہ عطا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و استقامت عطا فرمائے اور اللہ پر ویسا بھروسہ کرنے کی توفیق دیں جیسا اس پر بھروسہ رکھنے کا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا فرمائے جو دنیا اور آخرت میں جو ہے ہمیں امان جو ہے دینے کا ذریعہ بن جائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں وہ نیک اعمال جو ہے ان کے طریقے جو ہے وہ سکھائیں، وہ افضل نیکیاں کرنے کا جو ہے شعور ہمیں عطا فرمائے جو اس کے ہاں ہمیں جو ہے بلند درجوں تک جو ہے پہنچا دیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ نظر عطا فرمائے، وہ بصیرت اور رشد عطا فرمائے کہ جس کی روشنی میں جو ہے ہم یہ دیکھ سکیں کہ جو ہے وہ کس سے ہم نے جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے انسپریشن لینی ہے اور کس کے جو ہے دھوکے میں ہمیں نہیں آنا۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیت کی سچائی جو ہے نیت کا اخلاص جو ہے وہ عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے جو ہے انسان جو ہے وہ عمل کرنے والے انسان جتنا جو ہے وہ اجر پا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نیت کی سچائی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔